اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى نگاہ نہ چندیائی اور نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ یہ سورہ نجم کی 17ویں آیت ہے۔ گزشتہ آیت میں یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی تھی۔ وہاں پر سدرۃ المنتہا کے پاس جو نظارے تھے، جو کیفیت تھی، اس کا بیان آیا تھا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی کہہ کر کہ وہ کیفیت بیان سے باہر تھی۔ ایسے ہی بہت سی بڑی بڑی نشانیاں قدرت کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دکھلائی، اور وہ حیرت انگیز کمالات اور مناظر اور عجائبات قدرت، وہ تمام چیزیں اس کی چکا چوند کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ کے دل میں ذری بھی ہلچل نہیں مچی، بلکہ آپ بڑے تحمل کے ساتھ، انتہائی ضبط کے ساتھ وہ تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتے رہے۔ جیسا کہ عام طور پر کوئی انسان کو کوئی ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہے جو اس کے خواب و خیال میں بھی، تصور میں بھی نہ ہوتا ہو، تو ایک دم اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں اس سے، اور وہ پلٹ پلٹ کر تماشائی کی طرح دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال تھا، جو شخصیت کا جو تحمل تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یکسوئی، جو ذہن کی یکسوئی اور نگاہوں کو آپ نے جو مرکوز کر کے رکھ دیا تھا، صرف اسی چیز کی طرف جس کے تحت، جو مقصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بلایا گیا تھا، ایک انتہائی اعلیٰ ظرف اور یعنی ادب شناس انسان کی طرح، فرش آشنا انسان کی طرح بالکل باوقار انداز میں آپ وہاں پر گئے، اور جس مقصد کے تحت آپ کو وہاں پر بلایا گیا تھا وہ تمام چیزوں کا آپ نے نظارہ کیا۔ لیکن وہاں کی شان و شوکت اور حیرت انگیز عجیب و غریب مناظر دیکھے تو تماشائی کی طرح ان کے دیکھنے میں مشغول نہیں ہوئے۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اس پیغمبر نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں آپ کو دکھائی جو احادیث سے ثابت ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں۔ جب معراج کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلانا چاہتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسی نشانیاں آپ کو دکھلائی گئیں، جیسا کہ سب سے پہلے تو حضرت جبرائیل امین آپ کے سامنے آئے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس حالت میں پیدا کیا تھا بالکل اسی حالت میں کہ ان کے 600 بازو تھے، اور جب وہ آئے تو فضا ان سے بھر گئی تھی، زمین و آسمان سے لے کر، یعنی پہلی بار جب آئے تو اس کے بارے میں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آسمان سے لے کے زمین تک فضا ان کے وجود سے بھر گئی تھی۔ ایسی عظیم الشان شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے، ایک فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، اس کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائے۔ پھر سدرۃ المنتہا پر آپ تشریف لے گئے اور آسمانوں کی سیر کی، اور دیگر بہت سی بڑی بڑی نشانیاں کا آپ نے مشاہدہ فرمایا قدرت کی۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، اب ذرا بتاؤ کیا تم نے کبھی لات اور عزیٰ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں بتانے کے بعد اور مشرکین سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے عظیم فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ایسے نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا، اور پھر ان کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری ہے، اور پھر ان کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، بڑی بڑی نشانیاں ان کو بتائی گئی۔ کیا تمہارے جو معبود ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا ان میں بھی ایسی کچھ خوبیاں ہیں جس کے تذکرتاً 3 ان کے بتوں کا جو مشہور تھے اس کا تذکرہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہ لات اور عزیٰ اور منات، جس کی جو ہے بڑی عقیدت کے ساتھ عرب ممالک میں، یعنی جزیرۃ العرب میں پوجا کی جاتی تھی اور پرستش کی جاتی تھی۔ لات جو تھا وہ بنو ثقیف کا یعنی معبود تھا، اور وہ جو بنو ثقیف کا جو قبیلہ تھا طائف میں اس کا استھان تھا۔ اس طریقے سے
عزا عزت سے بنا ہے، عزت کی دیوی جسے کہتے تھے وہ لوگ جو قبیل قریش اس کو بڑی عقیدت کے ساتھ مانتے تھے اور ان کی پوجا اور پرستش کرتے تھے، اور دیگر ان کے جو قبائل تھے اس کے اطراف و اکناف کے، وہ بھی اس کے اوپر نظریں چڑھاتے، اس کی قربانیاں دیتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے۔ اس کا استھان مکہ اور طائف کے بیچ میں تھا۔ اور اس طریقے سے جو ہے منات کا جو ذکر آیا ہے تیسرا، وہ جو ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں جو اس کا استھان تھا، اس کو اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے وہ لوگ اس کی پوجا اور عبادت کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بحر احمر کے قریب خدیر کا جو مقام تھا وہاں پر اس کا استھان تھا۔ تو یہ تینوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ تینوں بڑے اہم مانے جاتے تھے ان کے پاس، اور ان کے مختلف قبائل اس کی پوجا اور عبادت اور پرستش کرتے تھے۔ تو ان تمام کے تعلق سے انہیں جب فتح مکہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو اور دیگر جتنے بھی بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے ان تمام کو ختم کر ڈالا، اور جو قبے اور جو عمارتیں اس کی جو تعظیم کے طور پر بنائے جاتے تھے ان تمام کو مسمار کروا دیا، اور جو ہے جو یادگاریں تھیں جو بت پرستی کی جو آثار قائم کیے تھے انہوں نے، اور جو درخت وغیرہ جو لگے ہوئے تھے جس کی وہ تعظیم کیا کرتے تھے ان تمام کو کٹوا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے اور المیہ کی بات ہے کہ آج مسلمان کہلانے والی قوم ان تمام چیزوں کو جس کو نبی رحمت نے اپنے پیروں تلے ڈال کر روندا تھا، وہ جاہلیت کی باتیں کہا تھا اس کو، وہ رسومات اور جو عقیدے جو انہوں نے رکھے تھے اور جو طور طریقے انہوں نے جو اپنائے تھے ان تمام کو، جو نشانات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا تھا، اور مٹانے کے لیے آپ تشریف لے کر آئے تھے۔ لیکن آج کچھ دوسرے ناموں سے انہی کچھ پھر سے آج مسلمان کہنے والے کچھ لوگ اس کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں اس کو آثار کہتے ہیں، اس کو نشانات کہتے ہیں، جگہ جگہ جا بجا آپ دیکھتے جائیے کیسے کیسے چیزیں لوگ آج جو لگا کر رکھ دیے ہیں، کہیں پر چبوترے بنا دیتے ہیں، کہیں پر جھنڈے لگا دیتے ہیں۔ آخر اس کی تعویل کیا ہے؟ آخر یہ کیا کہاں سے ثابت ہوتا ہے بتائیے؟ شریعت کیا اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ جبکہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام اس قسم کی جو خرافات تھی اور جو رسومات تھی، جو طور طریقے تھے، جو مظاہر تھے، جو نشانات تھے، ان تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا تھا، لیکن ہم اس کو پھر سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری حماقت نہیں تو اور کیا ہے بتائیے؟ یہ اس قسم کے احمقانہ کام کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں اہل ایمان اور پھر مشرکوں میں فرق کہاں رہ جاتا ہے؟ وہ لوگ بھی کچھ اسی قسم کے کام کرتے ہیں، اور اگر ایمان لانے والے لوگ بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اگر ایسے ہی کام کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ان میں اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں بچے گا، کیونکہ اس کی کہیں سے بھی کوئی سند نہیں ملتی اس قسم کے کاموں کی۔ یہ بس عقیدت کے نام پہ، محبت کے نام پہ اس کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے، اس کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے کسی کو۔ ایسی تعظیم اور ایسے احترام کی کیا ضرورت ہے بتائیے؟ جبکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور ایسے تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا تھا اور اپنے پیروں تلے ڈال کر اس کو روندا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہ جاہلیت کی رسومات ہے اور عقیدے ہے اور نشانات ہے اور یہ طور طریقے ہے، اس کو سب کو ختم کرنا ہے۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، کیا تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں؟ یہاں پر ایک جو مشرکان مکہ کے جو عقائد تھے عرب کے کہ وہ فرشتوں کو عورتیں تصور کرتی تھی اور اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ان سے سوال کر رہے ہیں کہ تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ جبکہ تم کو اگر بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کے ہونے کی تو تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے اور تم پریشان ہو جاتے ہو، تم اپنے آپ کو بڑا ذلیل سمجھتے ہو، اور تم اپنے لیے تو بیٹے مانگتے ہو، اولاد نرینہ چاہتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تم جو تجویز کر رہے ہو وہ بیٹیاں تجویز کر رہے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بشر به أيمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون۔ سورہ النحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے، یعنی جب تمہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تمہارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور تم کو تکلیف ہو جاتی ہے، بیٹیوں کو تم حقیر سمجھتے ہو، جن کی پیدائش کی خبر سن کر رنج و الم میں مبتلا ہو جاتی ہو، اپنی ذلت جان کر لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہو اور سوچتے ہو کہ ایسی ذلت کو سہ کر
لڑکی کو زندہ رہنے دیا جائے یا اس کے بچنے کے لیے اس کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اپنے لیے تو لڑکی کی پیدائش کو اس درجے حقیر جانتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ تلک اذن قسمۃ ضیزا، اس صورت میں تو یہ بڑی ہی بے ڈھنگی تقسیم ہوئی، کیسی بھونڈی اور بے ڈھنگی تقسیم ہے، تم یہ کر رہے ہو، اپنے لیے لڑکے مانگ رہے ہو اور اللہ کے لیے لڑکیاں تجویز کر رہے ہو۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ یہ معبودات مذکورہ محض نام ہی نام ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کھڑ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس تعلق سے کوئی صنعت نازل نہیں کی، یہ تو محض ظن و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور نفس کی اتباع کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے۔ ان تمام کاموں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ صرف نام ہی نام ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ صرف ظن اور گمان کی بنا پر یہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ خواہشات نفسی کی اتباع میں کر رہے ہیں۔ ان کی کوئی اصل اللہ تعالیٰ نے کوئی سند اس کے تعلق سے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے، یہ صرف ان کے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اس لیے یہ بھی ایسے ہی کام کر رہے ہیں، انہی چیزوں کی پوجا اور پرستش کر رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے اب کتاب آ چکی ہے، رسول کے ذریعے سے ہدایت آ چکی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ان تمام کاموں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان کو ہر وہ چیز ملتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا معبود ایسا ہو کہ اس کی دنیا کے سارے کام بھی بناتا رہے اور آخرت میں اگر پیش آ جائے تو پھر اس کے تعلق سے اس کی بخشش بھی کروا دے اور پھر اس کے لیے کوئی حلال و حرام کی بائنڈنگز بھی نہ ہو اور پھر اس کے اخلاقی ضابطہ جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی لاگو نہ ہوتا ہو، اس میں جکڑے بھی نہ، تو یہ تمام کام کرنے والا کوئی ایسا معبود ہو، یہ بنانے کی فکر میں رہتا ہے انسان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے ہیں کیا ایسا معبود اس کو مل سکتا ہے جو اس کے سارے کام کر دے دنیا میں اور پھر وہ جو چاہا کرتا پھرے، پھر آخرت میں اس کو بخشوا بھی دے اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی حلال و حرام کی تمیز نہ رہے، یہاں پہ جو چاہے کھائے جو چاہے استعمال کرے اور کوئی اخلاقی ضابطہ بھی نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تمنائیں ہیں، یہ آرزویں ہیں، یہ خواہشیں ہیں، یہ انسان رکھے تو یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، پس دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، وہی ان کا مالک ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہ آ سکتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کے لیے اجازت بخشیں اور پسند کریں اس کو۔ اس میں جو عرب کے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ بیٹھے تھے، یہ عقیدہ باطل ان کے دلوں میں تھا، تو اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس لیے وہ ہماری سفارش کر سکتے ہیں اللہ کے پاس، یا ان دیویوں کو جو معبود بنا کر جو بیٹھے تھے ان کے تعلق سے یہ ذہن میں ان کے تھا کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کرتے، بس وہ جس کو اجازت دیتے ہیں اسی کی سفارش، اور پھر جس کے حق میں اجازت دیتے ہیں۔ دو کنڈیشنز ہوتے ہیں، جس کو اجازت دی جاتی ہے وہی سفارش کر سکے گا، اور جس کے حق میں جو قابل ہے، جو لائق ہے، جو مستحق صفات ہے اسی کی شفاعت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ جس کو پسند فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، جو اہل ایمان ہوگا اور جس کی جو ہے کوئی نادانی میں جو غلطیاں ہو جائیں گی، گناہ ہو جائیں گے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سفارش قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جو مشرکین ہوں گے اور جو اللہ کے نافرمانی کرتے کرتے یہاں سے گئے ہوں گے، ان کی تو سفارش ہوگی بھی نہیں، ان کی سفارش اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں فرمائیں گے، ان کی تو بخشش بھی نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کسی اللہ تعالیٰ یعنی تمام گناہوں کو بخش سکتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو پھر اس کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی۔ یقیناً جو لوگ عالم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو بیٹیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ جبکہ انہیں اس تعلق سے کوئی علم نہیں ہے، حقیقت حال سے بے خبر ہے، یہ تو محض وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور یقیناً وہم و گمان حقائق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ پھر سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرا دیا کہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں کے نام سے یاد کرتے ہیں اور موسوم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لگاتے ہیں ان کو، تو یہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ سند نہیں ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سچا علم، حقیقی علم نہیں ہے، اور یہ گمان حقائق کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔